اتوار کو کیلیفورنیا کے بیکرسفیلڈ ہاسپٹل میں وفات پانے والے چارلس مینسن کے سحر انگیز اثر میں ان کے ماننے والوں نے کئی قتل کیے۔ 1969 کی گرمیوں میں امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں ان کا نام نہاد خاندان یا کلٹ ایسے کئی بڑے قتل کا ذمہ دار تھا جس نے اس علاقے کے امن اور سکون کو تہو بالا کر دیا تھا۔ 5 ہفتوں کے عرصہ میں اداکارہ شیرون ٹیٹ سمیت 9 لوگ ہلاک ہوئے۔ یہ قتل انتہائی ظالمانہ طریقے سے کیے گئے۔ اس حقیقت کے باوجود کہ مینسن نے براہ راست یہ قتل نہیں کیے تھے، لیکن وہ بمشکل سزائے موت سے بچ پائے اور اپنی باقی زندگی جیل میں گزاری۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کٹ پیس اردو۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن پر کلک بھی کریں تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے کٹ پیس کی جانب۔ چارلس مینسن 12 نومبر 1934 کو امریکی شہر سنسناٹی میں پیدا ہوئے۔ پیدائش کے وقت ان کا نام چارلس مائلز میڈوکس رکھا گیا تھا۔ وہ 16 برس کی کیتھلین میڈوکس کی ناجائز اولاد تھے۔ کچھ عرصے کے بعد ان کی والدہ نے ولیم مینسن سے شادی کر لی اور چارلس مائلز میڈوکس کا نام ان کے ستیلے والد کے نام پر رکھ دیا گیا۔ چارلس مینسن کا بچپن بہت خراب گزرا۔ ان کی والدہ شراب کی لت میں مبتلا تھی۔ 1939 میں جب ان کی والدہ ایک پیٹرول اسٹیشن میں ڈکیتی کے الزام میں جیل چلی گئی تو مینسن کو ان کے انکل اور آنٹی کی تحویل میں دے دیا گیا۔ چارلس مینسن جب 17 برس کے ہوئے تو انہیں کئی سزائیں ہو چکی تھی۔ ان کے بارے میں جیل کے ایک اہلکار نے لکھا تھا کہ وہ آدم بیزار اور جھگڑالو تھے۔ جیل حکام کے خلاف بغاوت کے بعد انہیں خطرناک قیدیوں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا۔ 1967 میں انہیں رہا کیا گیا، حالانکہ انہوں نے حکام سے درخواست کی تھی کہ انہیں جیل ہی میں رہنے دیا جائے۔ اپنی آدھی زندگی مختلف جیلوں میں گزارنے کے بعد وہ اپنے آپ کو باہر کی دنیا کا سامنا کرنے کے قابل نہیں سمجھتے تھے۔ پھر وہ سین فرانسسکو چلے گئے، جہاں ان کی ملاقات لائبریری اسسٹنٹ میری بگننگ سے ہوئی۔ انہوں نے بالآخر بگننگ کو قائل کر لیا کہ وہ دوسری خواتین کو بھی ساتھ رہنے کی اجازت دے دیں۔ ایک بیان کے مطابق اس اپارٹمنٹ میں ایک وقت میں 18 خواتین رہ رہی تھی۔ بڑی مقدار میں LSD جیسی منشیات سے لیس مینسن نے اپنے آپ کو ایک گروہ کی طرح پیش کیا۔ انہوں نے مختلف نظریات کے ملاب سے لوگوں کو اپنی جانب راغب کیا۔ ان کے نظریات میں سائنٹالوجی اور مختلف کلٹس کی تعلیمات شامل تھی۔ انہوں نے اپنی انتہائی گرویدہ خواتین پیروکاروں کو اس بات کا یقین دلایا تھا کہ در حقیقت وہی حضرت عیسیٰ ہے۔ 1967 کے اواخر میں مینسن اور اس کے کچھ پیروکاروں نے ایک پرانی سی بس میں شہر سے دور سفر کیا۔ میوزک گروپ بیٹلز کے جان لینن اور پال میکارٹنی کے گانوں کی معصومانہ شاعری کی اپنی تشریح کرتے ہوئے اسے گوروں اور کالوں کے درمیان نسلی جنگ کے آغاز سے تعبیر کیا۔ مینسن کے بیمار ذہن کے مطابق گورے لوگ صرف اس صورت میں کامیاب ہو سکتے ہیں جب وہ ان کے خاندان یا کلٹ کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ ایک نیا سماجی نظام قائم کیا جا سکے۔ پہلا قتل 25 جولائی 1969 میں ہوا جب مینسن نے گیری ہینمین کے گھر پر اپنے 3 پیروکاروں کو بھیجا۔ مینسن سمجھتے تھے کہ گیری کے پاس بڑی رقم پڑی ہوئی ہے۔ 2 روز تک یرغمالی بنانے کے بعد گیری کو مینسن کے ایک پیروکار بوبی بوسولائل نے چاقو گھونپ کر ہلاک کر دیا۔ 8 اگست کو مینسن نے ریکارڈ پروڈیوسر ٹیری میلچر کے گھر پر اپنے 4 پیروکاروں کو بھیجا۔ انہیں ہدایت تھی کہ جو بھی نظر آئے مار دو۔ کچھ عرصہ پہلے میلچر نے مینسن کی جانب سے ایک ریکارڈنگ کانٹریکٹ کی درخواست مسترد کر دی تھی، لیکن اس دوران میلچر اس مکان سے کہیں اور منتقل ہو چکے تھے اور یہ مکان مشہور فلم ڈائریکٹر رومن پولانسکی اور ان کی اہلیہ شیرون ٹیٹ کو کرائے پر دیا جا چکا تھا۔ قاتلوں کا یہ گروہ جب مکان پر پہنچا تو سب سے پہلے انہیں باہر ہی 18 برس کا لڑکا نظر آیا جسے انہوں نے وہیں گولی مار دی۔ اس کے بعد انہوں نے مکان کے اندر گھس کر 4 افراد کو قتل کیا۔ ہلاک ہونے والوں میں رومن پولانسکی کی اہلیہ شیرون ٹیٹ، ہیئر سٹائلسٹ جے سبرنگ اور پولانسکی کے دوست اور معروف سکرین رائٹر ووجک فریکوسکی اور ان کی گرل فرینڈ ایبیگل فورگل شامل تھے۔ رومن پولانسکی اس وقت لندن میں تھے۔ پولانسکی کی اہلیہ شیرون ٹیٹ اس وقت 8.5 ماہ کے حمل سے تھی۔ ان کی ہلاکت چاقو کے وار سے ہوئی اور ان کے خون سے مکان کے باہر دیوار پر سور لکھا گیا۔ اگلی رات کو مینسن، جو پچھلی ہلاکتوں کے دوران موجود نہیں تھے، اپنے 6 پیروکاروں کے ساتھ سپر مارکیٹ کے ایک اعلیٰ عہدیدار لینو لابیانکا
اور ان کی اہلیہ روز میری کے گھر پہنچے۔ میاں بیوی کو باندھ کر چاقوؤں سے قتل کیا گیا، لیکن مینسن ان افراد کے قتل سے پہلے وہاں سے چلے گئے۔ مینسن کا آخری شکار ڈونلڈ شی تھے۔ مینسن نے اپنے ایک پیروکار سٹیو گورگن کے ذریعے اس سابق فلم سٹنٹ مین کو قتل کروایا۔ شی کی باقیات 1977 میں ملی جب گروگن نے پولیس کو بتایا کہ اس نے 8 برس قبل شی کو ہلاک کرنے کے بعد دفنا دیا تھا۔ چارلس مینسن کے مقدمے کے دوران کئی مرتبہ ان کے پیروکاروں کے احتجاج کی وجہ سے مقدمے کی کارروائی میں خلل پڑا۔ بالآخر مینسن اور ان کے 3 پیروکاروں کو سزائے موت سنائی گئی۔ اس سزا کے خلاف اپیل کی گئی۔ اس دوران 1972 میں کیلیفورنیا میں سزائے موت پر پابندی عائد کر دی گئی تو ان افراد کی سزا کو عمر قید میں تبدیل کر دیا گیا۔ جیل جانے کے باوجود چارلس مینسن کی شہرت کم نہ ہو سکی۔ 1975 میں ان کے ایک پیروکار کو امریکی صدر فورڈ کے قتل کرنے کی کوشش کے الزام میں عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ مینسن خود بھی لوگوں کی توجہ حاصل کرتے رہے۔ انہوں نے جیل سے 4 مرتبہ ٹی وی انٹرویو دیے۔ سی بی ایس ٹی وی کے چارلی روز کے ساتھ ان کی انٹرویو کو ایمی ایوارڈ ملا۔ چارلس مینسن کے مقدمے میں استغاثہ کے وکیل اور اس مقدمے کے بارے میں کتاب کے مصنف ونسٹن بیگلیوسی نے لکھا، مینسن کا نام ہی شر کا استعارہ بن گیا اور شر کی اپنی ایک کشش ہوتی ہے۔ مینسن نے پیرول پر رہائی کی 12 مرتبہ درخواست کی، لیکن تمام درخواست کو مسترد کر دیا گیا۔ مقدمے کی کارروائی اور نہ ہی ان کے بارے میں لکھی گئی کتابوں سے یہ سمجھا جا سکا کہ چارلس مینسن نے جو کچھ کیا اس کے پیچھے کیا ذہنی تحریک تھی، لیکن اس سے بھی زیادہ الجھی ہوئی بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہنوں میں کیا تھا جنہوں نے ان کے پیچھے چلنے کا فیصلہ کیا اور ان کے لیے لوگوں کو قتل کیا۔ معزز ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ہمارا یوٹیوب چینل کٹ پیس اردو۔ ہمیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار نیچے کمنٹ باکس میں کریں۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کٹ پیس اردو کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔